بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج 21واں روزہ ہے، یعنی رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، اور آج کے دن کو کس ذات کے ساتھ نسبت ہے انہی کے حوالے سے ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان جس کے راوی اس روایت کو نقل کرنے والے یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اللہم کا لفظ جو بتاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا المؤمنین مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو ہے نا جی یہ ایک دعا عطا فرمائی ہے، اور ایک خبر بھی ہے اس میں۔ وہ خبر کیا ہے کہ جس طرح میں اپنی امت کی مدد کرتا ہوں، میرا علی بھی اس طرح میری امت کی مدد کرتا ہے۔ ایک یہ ہے ایک خبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مہاجرین انصار کے مابین جو ہے ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ بھائی چارہ کیا تھا کہ مواخات۔ تو مواخات کیا تھا کہ ہر ایک کو نہ آقا علیہ السلام بھائی بنا رہے تھے۔ فلان تو بھی اٹھ جا اور تو بھی اٹھ جا، تم دونوں بھائی ہو، سائڈ میں لگ جاؤ۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسا حکمت عملی کے ساتھ ایک ڈسپلن رہنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو دو جو ہے نا جی وہ آپس میں بھائی بن جائیں۔ تو مطلب کیا ہے، اس سے مواخات کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ رہنے میں آسانی ہوتی ہے، چلنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں بھائی ہو آپس میں، حالانکہ سب آپس میں بھائی ہیں مومنین تو، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ایسا کیا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اکیلے تنہا رہ گئے، اور میرے آقا علیہ السلام کچھ فرما بھی نہیں رہے۔ تو اتنا صبر تو نہیں ہوتا نا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، کچھ فیصلہ ہو رہا ہو، تو جناب سیدنا مولا کائنات آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے، اور دل میں کیا تھا کہ اور پھر جو ہے نا نہ رہ سکے نا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، قریب آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے سارے صحابہ کو بھائی چارہ جو ہے نا جی وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مواخات قائم کی ہے، بھائی چارہ قائم کیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات تو پوچھنے والی تھی نا، سبھی موجود تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جو ارشاد فرمایا نا، بڑا گہرا ارشاد۔ ایک تو ہوتا نا جی اللہ اکبر، بھائی کہہ دینا آسان کام نہیں ہے بھائی۔ بھائی کہنا، کوئی با وفا آدمی ہو نا، کسی کو کہہ دینا یار میرا بھرا ہے، میرا بھائی، میرا ویر، تو وہ ساری زندگی اس کے لیے جیتا بھی ہے، اس کے لیے سارے جتن کرتا ہے وہ۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا جملے کیا ہے، ایک تو دنیا میں، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، اتنا کٹھن معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ دنیا کے جو ناطے رشتے ہیں نا یہ قائم نہیں رہیں گے۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی بھائی، بیٹا ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں
اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی کس بات پر آپ رو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میں مواخات تو لوگوں میں نے قائم کی ہے، آپ تو میرے بھائی ہیں بھائی، میرے ساتھ مواخات ہے آپ کی، بھائی چارہ میرے ساتھ ہے آپ کا. اور پھر صرف دنیا تک نہیں ہے، یہ تیرا میرا بھائی ہونا یہ دنیا تک نہیں ہے، اب قیامت تک، اور قیامت والے دن آخرت میں بھی آپ میرے بھائی رہیں گے. اور اس طرح کا جو ہے نا انعام کسی کو ملنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی رشتہ اپنی جگہ ہے، کزن ہے، چچا ساتھ بھائی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا یہ مولا کائنات کی شان ظاہر ہوتی ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلے جملے سنیے، میں ساری بیچ میں اسانید کو چھوڑ رہا ہوں، اعلیٰ جات بھی چھوڑ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ذریت کو چنا ہے، اولاد کو چنا ہے، ان کی پیٹھ میں رکھی ہے، ان کے صلب میں رکھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو اولاد، میری ذریت، اور ذکور ادھر سے مراد جہاں سے سلسلہ نسب چلتا ہے، فرمایا خالق کائنات جل وعلا نے میری ذات پر آ کر حکمتیں بڑھی ہیں. اگر میں بیان کروں تو یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دلیل ملتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جو بیٹے تھے اگر حیات ہوتے تو بلوغت تک پہنچتے تو نبی نہ ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرق آتا ہے کہ آپ خود نبی ہیں، اولاد نبی نہیں ہیں. اور اگر نبی آپ کی اولاد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہے؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. صغر سینی میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا کا نظام ہے بھائی، میرے لیے بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ کہ ہر نبی کے لیے ان کی سلم میں جو ہے نا ذریت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ذریت کو علی کی سلم میں رکھ دیا ہے. بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو بات کر رہے ہو نا، اللہ اکبر، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ حضرت جناب مولا کائنات کی پشت پہ رکھ دی ہے. اور پھر اللہ اکبر، یہ آپ اہل بیت طہار میں سے نا، تو اب اہل بیت طہار میں سے آپ کتنے خوش نصیب ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ کتنے عظیم ہیں. وہ آپ فرماتی نقل کرتی ہیں اور اس پس منظر کو بیان کرتی ہیں خود، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کہتی ہیں ایک صبح میں اس حال میں اپنے کاشان اقدس اپنے گھر سے جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے اس طرح تشریف لائے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی بڑی سی، اور چادر لی ہوئی تھی جس پر اون سے جو ہوتی ہے نا، یہ کاٹن ہوتی ہے، اس سے جس طرح کجاووں کے نقش بنے ہوتے ہیں نا، یہ کجاوے جو اونٹس کے جو کیمل ہیں ان کے اوپر، اونٹ کے اوپر یا کسی بھی سواری کے اوپر رکھے جاتے ہیں کجاوے دونوں طرف، تو ان کے اوپر وہ کجاووں کی جو ہے نا جی وہ اون کے ساتھ وہ بنا ہوا تھا، یعنی نقش و نگار تھے. یہ چادر بھی بیان کر رہی کس طرح کی چادر تھا. تو حضرت سیدنا امام حسن بن علی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. وہ چادر کی نشانی بھی بتائی ہے کہ اس کے اوپر نقش و نگار ہے، ڈیزائن والی چادر تھا. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت امام حسن نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو چادر میں لیا، جب لے لیا تو حضرت امام حسین بھی بھاگتے آ رہے ہیں. منظر دیکھیں، وہ خود بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں حضرت امام حسن کو خود لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت سیدنا امام حسین آ رہے ہیں، دیکھا بڑا بھائی ادھر ہو گیا، آپ خود داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر. یہی منظر بیان کر رہی ہے. تو کہتے دونوں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ تشریف لائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. یہ الفاظ ہے حدیث میں، اپنی چادر میں لے لیا. اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو جناب سیدنا مولا المؤمنین، مولا کائنات
मौला मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अली मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तशरीफ़ लाए। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। ये 4 हैं जिनको अपनी चादर में लिया, और ख़ुद 5वें कौन हैं? मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत जो है ना तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे, खूब पाक और सुथरा कर दे। अल्लाह अकबर। इस पर जो मुफस्सिरीन ने और जो मुहद्दिसीन ने बात कही है ना, वो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना सिर्फ समझ लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनको लिया और ये आया मुबारक तिलावत की, और उसके बाद अल्लाह करीम से अर्ज़ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये सारे के सारे मेरे अहले बैत हैं, इनसे नापाकी को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर। फिर कैसा हुआ? नापाकी कैसी दूर है? अल्लाह अकबर। इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझिए, बाज़ औक़ात हम मफ़हूम मुखालिफ निकालते रहते, क्या मतलब कि पहले कोई नापाकी थी? नहीं नहीं भाई, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हसन पाक दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत पाक जो है, अल्लाह अकबर, ऐसी पाकीज़ा हैं। हज़रत इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, अब थोड़ी देर में उठ के नमाज अदा कर रही हैं। ये है पाकी। ये पाकी तो पहले ही मौजूद है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन पाक की जो है ना विलादत होती है, तो यही मामला है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, मेरी जो बेटी है ना सैयदा, ये दुनिया की हूरों में से एक हूर है, इतनी पाकीज़ हैं, इतनी पाकीज़ा हैं। तो आपको जो अल्लाह पाक ने फर्जंद अता फरमाए वो भी पाकीज़ा है, और आपके जो शोहर हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने उनको कैसे मकाम और मर्तबे अता फरमा रखे हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबूहा, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। और हज़रत मौला कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मुझे उलूम अता फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, वो इतने हैं कि कुरान का सारे इल्म सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा के सारे उलूम बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में है। अगर उसकी मैं तफसीर करने लग जो 70 ऊँटों पर मेरी वो लिखी हुई तफसीर आ जाए, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत मौला कायनात। आज उनका यौम शहादत है। बाइख्तिलाफ़ रिवायात आपकी विलादत भी होती है अल्लाह के घर में, शहादत भी होती है तो अल्लाह के घर में है। और ऐन ये जो टाइम हम देख रहे हैं, फजर का टाइम, यही वो टाइम था जब हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम आप फजर की जमात करवाने के लिए गए, तो इब्ने मुलजिम जिसने इरादा किया हुआ था कि उन किन किन लोगों को मैंने शहीद करना है, हज़रत मौला कायनात का भी उसने नाम लिख रखा था। अल्लाह ताला हज़रत जनाब सैयदना अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी मोहब्बत को हमारे सीने में रासिख फरमा दे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो जान निसारी आपकी थी, वो जो इस्लाम और दीन के लिए आपका जज्बा था, ऐ काश ऐसा करम हो जाए कि हमें वो जज्बा नसीब हो जाए, वो जज्बात नसीब हो जाए, वो जो कुरान से आपको इश्क और मोहब्बत था और थी। और किस तरह की इश्क थी? हज़रत मौला कायनात खुद फरमाते, आपका फरमान है, वो किसी ने लिखा कि आप कहते हैं कि मैं घोड़े की रकाब जो होती है ना, एक साइड वहाँ पे पाँव रखता हूँ और दूसरी साइड तक पाँव रखने तक कुरान की मुकम्मल तिलावत कर लेता हूँ। अच्छा, ये करामत भाई कोई थोड़ी समझ भी तो है ना, करीब करीब हो अकल के, कुछ ना कुछ तो करीब हो। हम इश्क वाले मान लेंगे। मैं तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, मैंने अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज़ की, मैंने कहा हुज़ूर कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे फरमाने लगे सैयद हो गए समझ नहीं हो। मैं कही नहीं यार, मैं चाहता था खुल के उस्ताद गिरामी बताएं, समझ नहीं आ रही है मुझे, नहीं किस तरह हो सकता है भाई, एक रिकाब यहाँ पे रखा है, कुछ चंद सेकंड लगे, 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट लग गया होगा, तो 1 मिनट में मुकम्मल कुरान की तिलावत तो नहीं हो सकती। तो मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, आपने मौला कायनात के फरामीन कितने पढ़े हैं? मैंने कहा उस्ताद जी मुझे कुछ नहीं पता, बताएं आप। तो फरमाने लगे, हुज़ूर मौला कायनात फरमाते हैं
کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا، یہ ہوتے ہیں نا جی بال ہوتے ہیں نا، بڑے یہ بال ہوتے ہیں، رونگٹے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جسم کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک رونگٹا رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے قرآن کے حرف کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کے حرف گن لو اور ان کے جو جسم کے جو رونگٹے ہیں گن لو، رونگٹے پھر بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرماتی، عقل میں آ گئی نا بات کہ آپ کے رونگٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پاؤں رکھتے ہوئے کتنا آئے گا؟ ایک ایک حرف آئے گا سب کو۔ اللہ اکبر۔ پتہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی کرم اللہ زندہ باد۔ تو آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے۔ خدا کی قسم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پاکیزہ لوگ دیے ہیں۔ اگر میں بات کروں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاروں کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن نے تو ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی بیان کی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں جس پر نگاہ پڑ گئی، میرے آقا کی جس پر نگاہ پڑ گئی، وہ جو نا ابو دجانہ یا کون ایک بہت بڑے پہلوان، تو وہ کافر تھا پہلوان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نگاہ ڈالی اس پہ اور ساتھ جملہ بولا، فرمایا اے نوجوان، دل نہیں چاہتا کہ اتنا پیارا جسم اور اتنا خوبصورت یہ جہنم میں جلے؟ 1 سال تک وہ شخص اسلام کے قریب نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نظر فرمائی تھی میرا دل تو اسی وقت بدل چکا تھا، لیکن میں نے سال جو تصدیقیں کی ہے کہ آپ ہی سچے نبی اور آخری نبی ہیں۔ جب مجھے تصدیق ہو گئی، میرے دل نے مان لیا، تب میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، ورنہ دل تو پہلے دے چکا تھا۔ تو جس پر نظر پڑ جائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور مولا کائنات تو وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی نظارہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کو ہم صرف محبت سے بات نہیں کرتے، کوئی نظارہ دیکھا ہی نہیں ہے، جو سب سے پہلا نظارہ دیکھا وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، چہرہ یار اس بچے کا عالم کیا ہے۔ اور اسلام جب جو ہے نا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں، ان بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت جناب مولا کائنات ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے والدین، ہمارے جمیع عزیز و اقارب اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے دوست احباب کی کامل مغفرت فرمائے۔ کرم ہو جائے مولا کائنات کا صدقہ، اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کو امن و امان نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔